بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آج کا بیان وضو کے بارے میں ہے۔ وضو کے مسائل۔ بے وضو ہو کر نماز پڑھنا بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ: اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر 1-2 قطرے ٹپک جائیں۔ دھونے کی ادنا مقدار ہے، اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلاً کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اعضاء کا 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہو تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کو پانی سے تر کر کے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ نیا پانی لینا بہتر ہوتا ہے مسح کرنے کے لیے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے 1 مرتبہ مسح کر لیا جائے تو پھر دوسری جگہ اسے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئی ہو اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھسل گیا تو مسح ادا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں۔ ہاں، جب تک کہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کہنی کو دھونا فرض ہے۔ اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگو تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ ہاں، کہہ لے تو کوئی مضائقہ بھی نہیں، صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثواب ہے۔ وضو کرنے کے لیے تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ 3 طریقے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یا بسم اللہ والحمدللہ، تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کریں، دھو کر رکھیں، اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا ضروری ہے۔ وضو اور غسل میں غرغرہ
کرنا سنت ہے لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنی چاہیے۔ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائیں اور سانس کے ذریعہ سے پانی ناک میں چڑھائیں، لیکن اتنا نہ کھینچیں کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنتیں موقدہ ہیں۔ داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا حلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی کھال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا حلال کرنا اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائیں، اور پاؤں کی انگلیوں کا حلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے کریں۔ دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کریں۔ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے۔ سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب بتایا ہے۔ گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے۔ وضو کے آداب بہت ہیں، مثلاً چھنگلیاں کا سیرا بھگو کر کانوں کے سوراخوں میں ڈالنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا، انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، زور سے پانی منہ پر نہ مارنا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا وغیرہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔